बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुल्तान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हज में आसानी। जब से बायोमेट्रिक का सीज़न शुरू है, बार बार आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह इसको सीख के और अपना काम मुकम्मल कर सकें। चलें वीडियो की तरफ आते हैं, क्योंकि लोगों का वक्त बहुत शॉर्ट रह गया है और 8 फरवरी लास्ट डेट है इसकी जमा करवाने की ना। चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे। क्या ताशीर सेंटर हफ्ता इतवार को खुला रहेगा? जी नहीं, हफ्ता इतवार 2 दिन ताशीर सेंटर बंद रहेगा। ताशीर सेंटर के औकात क्या हैं? ताशीर सेंटर के औकात सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक हैं। ताशीर सेंटर कहाँ कहाँ वाक़या है? कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, इस्लामाबाद, ये शहर हैं जहाँ ताशीर सेंटर बने हुए हैं। ताशीर सेंटर में कितने पैसे लगते हैं? वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, आपका वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ताशीर सेंटर वाले फॉर्म कहाँ जमा कराने हैं? कहीं जमा नहीं कराने, आप ताशीर सेंटर जाएं तो इंशाल्लाह ताला आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। अगर किसी की उंगली ना हो, नहीं है, या बायोमेट्रिक ना हो रहा, तो उसका हल यही है कि आप जब आपकी एक उंगली नहीं है हाथ की या कटी हुई है किसी भी वजह से, तो आप उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दें। जब हाथों की आप बायोमेट्रिक करेंगे तो वहाँ पे अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वो अपलोड कर दीजिएगा, आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। या फिर उसके लिए आप सपोर्ट लेटर बनवा लें, वो भी आपके लिए काम दे जाएगा। क्या बायोमेट्रिक के बाद क्या बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है? जी नहीं, किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत कोई भी नहीं है। बगैर अपॉइंटमेंट के आप जाएं और इंशाल्लाह काम हो जाएगा। क्या प्राइवेट हाजी भी ताशीर सेंटर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। मोस्टली टूर ऑपरेटर तो मैं हाजियों के बायोमेट्रिक कर लिए हुए, लेकिन अगर कोई नहीं जा सका तो वहाँ जाके अपने बायोमेट्रिक करवा सकता है। ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए वहाँ पे क्या सहूलियात हैं? ख़वातीन और बुज़ुर्गों को वहाँ पे तरजीह दी जाती है और उनके लिए आसानियाँ रखी गई हैं। बल्कि इसके अलावा जो माज़ूर अफराद हैं उनको भी वहाँ बड़ी सहूलतें दी गई हैं, आसानियाँ दी गई हैं। क्या बायोमेट्रिक एक दिन में हो जाता है? जी हाँ, एक ही दिन में बायोमेट्रिक मुकम्मल हो जाएगा। आप वहाँ जाएँ, आपका बायोमेट्रिक इंशाअल्लाह ताला उसी दिन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी बारी का। ये जो बायोमेट्रिक है थोड़ी देर में मुकम्मल होती है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो एक्सपर्ट वहाँ बैठे हैं, फटाफट काम मुकम्मल हो रहा है। क्या बायोमेट्रिक दोबारा करवाना ज़रूरी है? जी नहीं, दोबारा आपको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा अगर आपकी सक्सेसफुल हो गई है तो आपने दोबारा बायोमेट्रिक नहीं करनी। ताशीर सेंटर में कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है? उसके लिए आपने अपना असल शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक में आपने जो एप्लीकेशन जमा कराई है वो साथ लेके जाएं। बायोमेट्रिक मुकम्मल होने के बाद उसे कैसे चेक करें? जो ताशीर सेंटर से बायोमेट्रिक होगी वो तो आपको लेटर दे देंगे, लेकिन अगर आपने अपने घर में बैठ के मुकम्मल की है तो आपके ईमेल पे उनकी ईमेल आ जाएगी, उसको आपने प्रिंट आउट करवा के अपने पास महफूज कर लेना है। क्या बायोमेट्रिक के लिए उम्र की कोई हद है? बायोमेट्रिक के लिए उम्र की कोई हद नहीं है, लेकिन जो सऊदी कवानीन के मुताबिक हाजियों ने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई हैं उनमें 12 साल से छोटा बच्चा कोई भी नहीं है। उससे ऊपरी वाले जो 12 साल से बड़े उम्र के बच्चे और जो जवान और थोड़ी उम्र रसीदा लोग हैं, ये उनकी बायोमेट्रिक होगी जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें वहाँ जमा करवा दी, क्योंकि दूसरा बंदा ना उसके पास हाथ फार्म है ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसके बायोमेट्रिक हो सके। अच्छा, क्या मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके कोशिश कीजिएगा कि उसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें ताकि माहौल में आसानी रहे और वहाँ का कोई शोर शराबा पैदा ना हो। क्या एक शख्स, कोई भी शख्स दूसरे की बायोमेट्रिक करवा सकता है? बिल्कुल नहीं करवा सकता, क्योंकि जो हाथ पे जा रहा है उसके हाथों की बायोमेट्रिक होगी। पासपोर्ट तो चलो आप स्कैन करवा लेंगे, लेकिन उसके हाथों की बायोमेट्रिक कैसे होगी, उसकी पिक्चर कैसे उतरेगी, स्कैन कैसे होगी, ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी आप तब तक आप उसकी बायोमेट्रिक नहीं हो सकती। और जिसने जाना हज करने बायोमेट्रिक उसी की होगी और उसी को जाना पड़ेगा।
کیا بایو میٹرک جاننے کے لیے کوئی آن لائن اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ جی بالکل نہیں، کوئی آن لائن اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بیرون ملک مقیم کیسے تاشی سینٹر جائیں؟ بیرون ملک مقیم تاشی سینٹر، بیرون ملک میں تاشی سینٹر ہے ہی نہیں۔ اگر وہاں جاتے ہیں آپ، اس سے سب سے پہلے تو آپ اپنے موبائل پہ جو پاکستان ریجن ہے وہ پاکستان کی طرف کر لیں، پھر انشاءاللہ سعودی بایو ویزا ایپ آپ پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، پھر اس سے آپ اپنی بایو میٹرک آسانی سے کر لیں گے۔ بایو میٹرک کرنے کے لیے کون سی چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ اس میں ایک تو آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہوں، کوئی زخم وغیرہ ہے اسے کلیئر رکھیں، اگر اس وقت پٹی بندھی ہے اس سے پٹی کھول دیں، زخم کو اچھی طرح صاف رکھیں، اور پھر آپ کا ہاتھ اچھی طرح دھو کے خشک کر کے پھر بایو میٹرک سکسیزفل آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر بایو میٹرک کی ای میل نہ آئے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ای میل آ جائے گی، کیونکہ سسٹم پہ دباؤ ہے، اس لیے جلد سے جلد ہاتھ بندھنے کا کام نہیں ہو رہا۔ اگر کسی حاجی نے حکومت کے اعلان سے پہلے بایو میٹرک کر لی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، بس اس نے کر لی ہے تو بس ٹھیک ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ وہ جہاں جو بیرون ملک میں ہے اور ان کے پاس ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ اس کے لیے پھر حل یہی ہے کہ اپنا ان کے جو ہے امبیسی میں وہاں جا کے اپنا کام مکمل کروائیں۔ پہلی تو ان کا جیسے ہی وہ ریجن چینج کریں گے نا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان ریجن کر لیں گے، تو ان کا آٹومیٹکلی جب ریجن پاکستان ہو جائے گا تو ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ وہاں آپ کو جانا پڑے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جن حجاج نے بایو میٹرک کرتے وقت اپنا جو ہے کراچی سلیکٹ کر لیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ دوبارہ بایو میٹرک کریں اور اپنا اسلام آباد سلیکٹ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ای میل کھول کے دیکھی، ابھی تک ای میل نہیں ہے، ای میل ان کو آ جائے گی 72 گھنٹوں کے اندر، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو مل جائے گی۔ ایپ میں پاسپورٹ اسکین کرتے وقت دوبارہ ٹرائی اگین کی آپشن آ رہی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ کمرے کی لائٹ ایسی تیز نہ ہو، کیونکہ اس پہ لیمینیشن ہوا ہوتا ہے تو پھر جو روشنی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، اس لیے بار بار آ رہا ہے کہ ٹرائی اگین۔ اس پہ روشنی کا کوئی عکس ڈائریکٹ نہ پڑے تاکہ اس کو پڑھنے میں، اسکین کرنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کا سکسیزفل فوری طور پہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کے مطابق معاملہ سیدھا ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب روشنی پاسپورٹ پہ پڑ رہی ہوگی تو وہ اس کو اسکین نہیں کرے گا۔ ایپ جو ہے، ایپ پاسپورٹ اسکین کر ہی نہیں رہی، بار بار ٹرائی اگین کا آپشن آ رہا ہے، تو آپ کے کرنے میں کہیں غلطی ہے، آپ کا جو سسٹم ہے یا موبائل کیمرے میں کوئی پرابلم ہے، یا اس کے آگے لینس لگے ہوئے ہیں، یا کوئی اچھا موبائل نہیں ہے، اچھی کوالٹی کا موبائل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آرام سے ہو جائے گی۔ تصویر کھینچتے وقت کن باتوں کا خیال کرنا ہے؟ تصویر کھینچتے وقت اگر آپ کے سر میں کیپ پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو اتار لیں، چشمہ اگر آپ نے پہنا ہوا ہے اس کو اتار لیں، پھر اس کے بعد کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ پر بڑے اچھے طریقے سے اسکین ہو جائے گا۔ ای پاسپورٹ کیسے اپلوڈ، اس کے کیسے اپلوڈ کریں؟ اس کے اندر چپ لگی ہوتی ہے، جیسے ہی آپ اس کے اندر کریں گے آٹومیٹکلی آپ کا پاسپورٹ اسکین ہو جائے گا، اس لیے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جب آپ نے ہاتھ اسکین کیا تو اس کے نیچے مختلف نمبر آ رہے ہوتے ہیں، کسی 25%، کسی پہ 50 نمبر آ رہے ہوتے ہیں، ایسے اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، وہ اسکین ہو چکی ہیں، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ ایپ انگلیوں کی تصویر بار بار کھینچتے ہیں، جب تک کلیئر نہیں ہوگا وہ کرتی رہے گی، کیونکہ جب تک اس کے مطابق آپ کا ہاتھ اس کے اندر نہیں آئے گا وہ بار بار ٹرائی اگین کرتی رہے گی، اور آپ کو کہے گی دوبارہ ہاتھ رکھیں، دوبارہ ہاتھ رکھیں۔ بعض دفعہ ہاتھ بہت ٹائٹ کر کے بند کر دی جاتے ہیں، بعض دفعہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، ہلکا سا اسپیس دے کے اس کو ایسے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ضرورت کے مطابق آپ نے چلنا ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھا جی سبمٹ کر دیا اور آخر میں سکسیزفل کی ای میل آ گئی تو کیا کریں؟ سکسیزفل کی ای میل آ گئی تو آپ نے پریشانی ہونا سمجھے کام مکمل ہو گیا، اس لیے خوشی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اب حج کی تیاری کا اگلے مرحلے کا آغاز کریں۔
میڈیکل فارم ریجیکٹ ہو جائے تو کیا کریں؟ دوبارہ میڈیکل نیا فارم بنوا کے اس کو اپلوڈ کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کیا بائیو میٹرک کے پرنٹ بینک میں جمع کروانے ہیں؟ بالکل نہیں، کسی بینک میں آپ نے کوئی اپنا پرنٹ جمع نہیں کروانا۔ بینک کا کام اب ختم ہو چکا ہے، اب جو بھی کام ہے آپ کے پاس اب اپنے ہے، آپ کے اپنے پاس ہے۔ کیا ایک ہی موبائل سے ایک سے زیادہ ای میل ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں۔ ایک موبائل سے جتنی مرتبہ مرضی ای میل کریں سب ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا وقفہ دے لیجیے گا تاکہ موبائل اس کو اچھی طرح آگے بھیج سکے۔ ایپ آنیبل ٹو کیپچر فنگر کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر حال یہی ہے کہ انیبل سے مراد ہے کہ نہیں ہو رہا، اس کا بہتر حال یہی ہے کہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، خشک کریں، لوشن لگا ہے وہ صاف کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ پاسپورٹ نیا یا پرانا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس پر اپنا جو اس وقت آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اس کو اپلوڈ کریں جس پہ آپ نے ویزا لگوانا ہے اور آپ نے عمرہ حج ادا کرنے جانا ہے۔ بائیو میٹرک کی آخری تاریخ پہلے بھی بتا دی، ابھی بتائی 20 تاریخ ہے بائیو میٹرک کی، اس کے بعد بائیو میٹرک کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے ادھر نہیں جانا، آپ نے 8 تاریخ کا انتظار نہیں کرنا، 8 تاریخ لاسٹ ڈیٹ میں رکھ کے ہی آپ نے 8 فروری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کے مطابق ہی آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ بائیو میٹرک کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اس کا بہترین وقت تو ہے تہجد کی نماز کے ٹائم، آپ اس کو بار بار سے برادر کی اس وقت آپ کریں، اس وقت رش کم ہوگا، جو ہے سسٹم بھی وہ آپ کو جلدی آسانی سے کام کرنے دے گا۔ اگر پہلی تصویر میں داڑھی نہیں تھی اب داڑھی ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ کریں پاس اسکین کریں اپنا چہرہ، ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے اعلان کے بعد بائیو میٹرک کر لیا ہے اور وہ میسیج آ رہا ہے تو کیا کریں؟ اعلان کے بعد میسیج آئے تو کوئی بات نہیں، میسیج پہنچنے میں لیٹ ہو گیا لیکن آپ کو اعلان تو ہو گیا کہ آپ بائیو میٹرک کر لیں، آپ نے بائیو میٹرک کر لی تو بے فکر ہو جائے، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ جن افراد کے فنگر پرنٹس نہیں آ رہے اور ان کے شہر میں تاشی سینٹر بھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ اس کا حال تو یہی ہے کہ آپ اپنے جو فنگرز ہیں اس کو پھٹکڑی کے پانی میں تھوڑی دیر رکھیں، اچھی طرح دھوئیں، خشک کریں، پھر انشاءاللہ آپ کے پرنٹ نمایاں ہو جائیں گے اور آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ ایپ میں پاسپورٹ لاتے وقت پورا نام آ رہا ہے مگر آخر میں پورا نام نہیں آ رہا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ جن کا 3 نام کا ہے ڈیجٹ، محمد شاہد سلطان، محمد رمضان احمد، تو پھر 2 نمبر آئیں گے، 3 نمبر اس میں نہیں آئیں گے، تیسرا مس بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ 2 ڈیجٹ کو کیپچر کرے گا اور 2 ڈیجٹ ہی اس میں آئیں گے، اس لیے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی پرائیویٹ حجاج نے اگر کسی پرائیویٹ حاجی نے اپنے ٹور آپریٹر کے کہنے پہ بائیو میٹرک کروا لیا ہے تو کیا کریں؟ بالکل اس نے جب ٹائم ہوگا تو اس نے آپ کو بتا دینا کہ آپ اپنا بائیو میٹرک کریں، بلا وجہ تو آپ سے وہ بائیو میٹرک نہیں کروائے گا۔ تو ناظرین یہ تھے وہ سوالات جو لوگوں کی طرف سے اٹھائے گئے تھے، کل بھی میں نے اس کے متعلق ایکسپلین کیا تھا، آج مزید ایکسپلین کر دیا تاکہ جو حاجی صاحبان اس سے رہ گئے ہیں وہ مزید اس کو سن کے اپنے بائیو میٹرک کروا لیں۔ اگر آپ سے گزارش ہے کہ پھر بھی اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو کسی اور سمجھدار نوجوان کو پکڑ لیں، وہ آپ کا کر دے گا۔ اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو مجبوراً تاشی سینٹر جانا پڑے گا، تو اس لیے آپ دیکھ لیں اپنا کام 8 فروری سے پہلے مکمل کر لیں، نہیں ہوتا تو پھر 8 فروری سے پہلے تاشی سینٹر جا کے اپنا کام مکمل کروا لیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔